آپ کو پہچان لیتا ہے کہ میں تو اللہ کا ہوں، اور اللہ مجھے ایک انعام دینا چاہتا ہے، وہ اپنی ملاقات ہے، اللہ کی ملاقات ہے، اس کی تیاری ہے، جو بھی ہے اس کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھجوایا۔ اب میں نے اپنی منزل بنانا ہے دنیا میں، کس کو؟ اللہ کو، اور زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہے، تو وہ زندگی کا رخ اللہ کی طرف کر لیتا ہے۔ اب یہ سب میں علامات کی بات کر رہا ہوں، اس کا یقین ہوتا ہے، منزل اللہ کو بنا لیتا ہے، اللہ کے راستے پر چلنا اپنا پہلا فریضہ سمجھتا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ بھئی یہ میرا راستہ ہے، یہ راستہ سیدھا راستہ میرا راستہ، اس پر تم نے چلنا ہے، تو اس کا یقین ہوتا ہے۔ اب وہ اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیتا ہے، دنیا کو مقصد نہیں بناتا، دنیا کی اہمیت اس کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع مومن کی علامات۔ یہ بڑا اچھا سوال ہے، یعنی ان علامات، یعنی اگر کوئی شخص اپنا محاسبہ کرے کہ میں مومن ہوں کہ نہیں ہوں، تو مومن کی بڑی بڑی علامات کیا ہیں؟ ایک تو دیکھیں، یہ سب سے پہلے جو ہے نیت، یہ اپنی نیت دیکھے، اپنے آپ سے پوچھے کہ تمہاری دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت کیا ہے۔ یعنی ہر انسان خود اپنے آپ سے سوال کرے، کیونکہ دیکھیں یہ حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا احتساب کر لو اس سے پہلے کہ تم سے محاسبہ کیا جائے، کہ تم سے حساب پوچھا جائے یا سوال کیا جائے، اور یہ سوال جو ہے یہ ہم سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن میں ہے کہ میں ضرور سوال کروں گا ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھجوائے گئے ہیں، اور ان لوگوں سے بھی، رسولوں سے بھی میں پوچھوں گا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ تو اس وقت جو آج کا مسلمان ہے وہ تو یعنی باز پرس پر یقین نہیں رکھتا، اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے اس کو کوئی خوف نہیں لگتا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن میں علامات کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ یعنی واضح ہے، کسی کا یقین ہو یا نہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے مقصد نہیں بنایا ہے، اور یہ بھی بات ساتھ نوٹ کی جائے کہ انسان خلاصہ کائنات ہے، یعنی اس کائنات کا خلاصہ ہے، اور ساری تخلیق اسی کے لیے ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور اس کو اختیار دے کے اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے۔ زندگی، یعنی اس کو مجبور نہیں بنایا، اور اختیار بھی دے دیا ہے، قوت بھی دے دی ہے، تو اب لازمی عقل یہ کہتی ہے کہ اب تو پوچھا جائے گا۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ ایک کارخانہ ہے، اور ایک مالک کارخانہ لگاتا ہے، جتنے بھی پیسے خرچ کر لیتا ہے، اس کو چلانے کے لیے ایک جنرل مینیجر کا تعین کر لیتا ہے، اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے۔ وہ جنرل مینیجر آ کے وہ جو کالونی کا اس کے لیے بڑا عالیشان گھر بنایا مالک نے، اس میں رہنا شروع کر دیتا ہے، لمبی چوڑی تنخواہ ہے وہ لینا بھی شروع کر دیتا ہے، لیکن اپنے فرائض سے غافل ہے۔ کارخانہ بند کا بند پڑا ہوا ہے، کارخانہ وہ پیسے لے رہا ہے، سیر سپاٹے، تنخواہ تو ایڈوانس سیلری اس کو 1 سال کی مل گئی ہے، جو بھی ہے، تو بس وہ عیش و عشرت اور یہ اور کھانے پینے کھابے وغیرہ اس میں لگا ہوا ہے۔ جو فرض ہے اس کا، جو پہلا فرض ہے، اس سے وہ غافل ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کارخانہ کس کے لیے بنایا ہے؟ ہمارے لیے بنایا ہے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے کہ تم میری ہدایت کے مطابق زندگی گزارو گے، اپنی مرضی سے نہیں گزارو گے۔ ظاہر ہے وہ جو میں مثال دے رہا ہوں نا کارخانے کی مینیجر کی، جی ایم کی، وہ تو اب باس کی ہدایت کے مطابق کام کرے گا، کیا کرنا ہے کیا بنانا ہے۔ مختلف چیزیں بن سکتی ہیں لیکن بنانا کیا ہے، پروڈکشن کیا کرنی ہے، کیا نہیں ہے، وہ تو باس سے ہدایت لے گا۔
تو ایک بات تو یہ ہے کہ مومن کا یقین ہوتا ہے اپنی حقیقت پر، نمبر ایک، اپنی حقیقت پر کہ میری حقیقت کیا ہے، میں کون ہوں، یہ اس کو یقین ہوتا ہے۔ پھر اس کی منزل کیا ہے، یہ بھی اس کا یقین ہوتا ہے، جو کرنا ہے منزل کیا ہے، اور اس کا طریقہ کار پہ بھی یقین ہوتا ہے مومن کا۔ کیا مطلب؟ یہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے کہ میں تو اللہ کا ہوں، اور اللہ مجھے ایک انعام دینا چاہتا ہے، وہ اپنی ملاقات ہے، اللہ کی ملاقات ہے، اس کی تیاری ہے، جو بھی ہے اس کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھجوایا۔ اب میں نے اپنی منزل بنانا ہے دنیا میں، کس کو؟ اللہ کو، اور زندگی اللہ کے لیے گزارنی ہے، تو وہ زندگی کا رخ اللہ کی طرف کر لیتا ہے۔ اب یہ سب میں علامات کی بات کر رہا ہوں، اس کا یقین ہوتا ہے، منزل اللہ کو بنا لیتا ہے، اللہ کے راستے پر چلنا اپنا پہلا فریضہ سمجھتا ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ بھئی یہ میرا راستہ ہے، یہ راستہ سیدھا راستہ میرا راستہ ہے، اس پر تم نے چلنا ہے، تو اس کا یقین ہوتا ہے۔ اب وہ اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیتا ہے، دنیا کو مقصد نہیں بناتا، دنیا کی اہمیت اس کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ دنیا ہو یا نہ ہو، وہ اپنی منزل پر یقین رکھتا ہے، دنیا ہو نہ ہو وہ اپنی منزل پر یقین رکھتا ہے، کیونکہ یہ تو ایک سفر ہے، اللہ کا سفر ہے، دنیا اللہ کا سفر ہے۔ تو یہ سب سے پہلے، یعنی جب اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے تو یہ اپنے ایک رہنما کو تلاش کرتا ہے، کیونکہ سولو فلائٹ تو نہیں ہے، قرآن پہ تو آپ سمجھیں گے کسی صاحب قرآن سے، اور ایک اللہ والے سے رابطہ کریں گے آپ، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ایک رہنما، رسول یا نائب رسول، اس کا آپ انتخاب کریں گے، تو یہ اس کا انتخاب کر لیتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے تو بیعت کرنی ہے، اللہ سے کرنی ہے، تم میری ذرا امداد کر دو، یہ سودا کرا دو۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تو وہ پھر ہدایات دیتا ہے اس کو، اللہ کے حکم کی اور رسول کے طریقے کی۔ تو یہ علامات ہے، اور پھر وہ سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے، حالات جیسے بھی ہوں اللہ کے راستے پر چلتا رہتا ہے۔ اور بڑی علامت یہ ہے کہ یہ زندگی اپنی مرضی سے نہیں گزارتا، ہر معاملے میں ہر کام اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے انجام دیتا ہے۔ پہلے سوچتا ہے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں، اس میں کتنی اللہ کی رضا ہے یا نہیں ہے، اپنے شوق نہیں پالتا اللہ کی مرضی کو، کیونکہ وقت تو تھوڑا ہے، اپنے شوق، کبھی گڈی اڑا رہے ہیں، کبھی یہ کر رہے ہیں، کبھی اپنے شوق نہیں پالتا، یہ اللہ کی، کیونکہ وقت تھوڑا ہے تو یہ اپنا کام کرتا ہے، بس اپنا کام، تیز تر گامزن منزل مادور نیست، جلدی جلدی قدم بڑھاؤ، منزل دور نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ اپنی مرضی چھوڑ دیتا ہے، علامت یہ ہے۔ اگر کوئی اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، اس کا کوئی رہنما نہیں ہے، تو یہ مومن نہیں ہے، اس نے بیعت نہیں کی، اللہ تعالیٰ سے بیعت نہیں کی، تو یہ حقیقی مومن نہیں ہے، یہ برائے نام مسلمان ہے۔ تو یہ ساری علامات ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، دیکھیں میں آپ کو بڑی بڑی باتیں بتا رہا ہوں، کہ ایک تو یہ اپنی مرضی چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کے پیچھے یہ پڑ جاتا ہے، نمبر ایک۔ پھر اس کی ترجیح، ہر کام میں ترجیح آخرت ہوتی ہے، اس کو دنیا سے محبت نہیں ہوتی، اس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ حب دنیا تو ہر برائی کی جڑ ہے۔ دنیا کی خواہش نہیں ہوتی کہ میرے پاس یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، ہاں کام کرے، وہ دنیا کا کام کرے، اس سے اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا ہے۔ تو
دنیا میں اس کی دلچسپی نہیں ہوتی. اللہ پر اپنی منزل پر یقین ہوتا ہے، اپنی مرضی چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی مرضی کو اختیار کر لیتا ہے. دنیا یعنی آخرت سے یہ محبت رکھتا ہے، یعنی آخرت اس کی ترجیح ہے ہر کام میں، ہر معاملے میں، اور پھر اللہ کی رضا اس کی وہ ہے. اور پھر قرآن کے حساب سے یہ متقی شخص ہوتا ہے. متقی کا مطلب کیا ہے؟ احتیاط کرتا ہے ہر معاملے میں، ہر کام میں، ہر بات میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کر یہ زندگی گزارتا رہتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ہدایات دی ہیں کہ مثال کے طور پہ کن فی الدنیا کا انک غریب او کا عابر سبیل، دنیا میں ایسی زندگی گزارو گویا کہ تم ایک اجنبی ہو یا ایک راہ چلتے مسافر ہو. تو اس طریقے سے ساری یہ علامات ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.